پہ بہت زیادہ ٹریفک تھی جس وجہ سے 10 منٹ ہم اپنے پروگرام سے لیٹ ہو گئے. اینیوے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں پاکستان کی بہت معروف ہستی اردو ادب کے حوالے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا اردو ادب جہاں جہاں اردو سنی اور بولی جاتی ہے تو وہ جانا پہچانا نام ہے پاکستان سے. خاص طور سے تشریف لے کے آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر نثار ترابی صاحب. ابھی آپ کا ان سے تعارف کروائیں گے. تو ان کی تعریف میں وہ کیا کہتے ہیں سورج کو چراغ دکھانا میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں ان کی تعریف بیان کر سکوں. بہت بڑے دانشور ادیب شاعر اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں ان کو کمال حاصل ہے اور انسائکلوپیڈیا ہے ادب کا. تو ابھی اسکرین پہ ٹیلی فون نمبر بھی آ رہا ہوگا, اگر آپ براہ راست ان سے کوئی بات کرنا چاہیں گے تو وہ ضرور جواب دیں گے. اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. تو ناظرین باقی بات چیت کا سلسلہ کریں گے. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ممتاز اوان صاحب. پٹھوار کے حوالے سے جانا پہچانا نام اور بڑا انقلابی قلم ان کا, جو بھی لکھتے ہیں خوب لکھتے ہیں. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب اشفاق عاجز صاحب. یہ عاجز کا تخلص جو ہے کہتے ہیں خدا کو سب سے زیادہ زمین پہ کچھ پسند ہے تو وہ انسان کی عجز و انکساری. تو ماشاءاللہ آپ پروگرام کا آغاز بھی آپ سے ہی کرتا ہوں. تو یہ عاجز تخلص جو آپ نے کیا ہے یہ کیا سوچ کے آپ نے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اشفیق صاحب آپ کو بہت شکریہ جو آپ اپنے پروگرام میں مدعو کیا, اور ڈی ایم جی چل والوں کا بھی بہت شکریہ, ملک صاحب کا بھی جنہوں نے مجھ ناچیز کو بھی آج موقع دیا ہے اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ یہاں بیٹھ کے بات چیت کرنے کا. اور اسے میں اپنے لیے بڑی ہی فخر کی بات سمجھتا ہوں. اور رہی بات کہ عاجز کا جو یہ تخلص ہے اس کی وجہ, تو ایک تو اس وجہ سے مجھے یہ بہت پسند ہے کہ اس میں عجز و انکساری کا جو ہے وہ بہت زیادہ پہلو پایا جاتا ہے. اور میرے نزدیک جو قلمکار ہیں وہ زیادہ تر عجز و انکساری والے لوگ ہی ہوتے ہیں, اور اصل میں قلمکار بھی وہی ہوتے ہیں جو عجز و انکساری کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور اس وجہ سے, اور دوسری مجھے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں اس پروگرام کے حوالے سے کہ ڈاکٹر نثار ترابی صاحب جو کہ ہماری اس بزم کے آج چشم و چراغ بھی ہیں, تو ان کی ہی رہنمائی میں نے اس کو جو ہے وہ منتخب کیا ہے, اور یہ سبھی دوستوں نے بہت پسند کیا. اور یہ سمجھیے کہ یہ تخلص مجھے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے تحفے میں ملا ہے. ماشاءاللہ استاد ہیں جی بالکل اپنے عہد کے. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں ماشاءاللہ آپ کو بہت جانا پہچانا ایک بہت بڑا نام ہے آپ کا, اور بلکہ پاکستان سے باہر بھی دنیا ادب جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے. تو آپ نے یو کے کو کس طرح پایا ادبی حلقوں, مطلب آپ کو تو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے. تو میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا اور تشریف لے کے آئے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہاں کے ادبی حلقوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور ڈی ایم ڈیجیٹل کی جملہ انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس سطح پر ادب اور ثقافت کے فروغ کے لیے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, یقیناً آپ یہاں قومی ادب کے اور علاقائی ادب کے سفیر ہیں. جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے یو کے میں آنا کیسا لگا, تو میں یہ بتاتا چلوں کہ برطانیہ میں ادبی دورے کا یہ جو سلسلہ ہے اس کی پہلی کڑی مئی 1998 سے آغاز ہوتی ہے. 1998 میں سب سے پہلے بسم اردو بریڈ فوڈی کے جناب حضرت شاہ صاحب کی جو تنظیم ہے, ان کی دعوت پر میں اور سرفراز شاہد صاحب, ہمارا فقاہی ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے, ہم لوگ آئے. اور پھر اس کے بعد محبتوں کا یہ سلسلہ جاری رہا, اور اس دفعہ کا جو میرا دورہ ہے یہ 8واں ادبی دورہ بنتا ہے. یوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی زبان و ادب کے حوالے سے بھی اور ہماری دوسری جو ماں بولیاں ہیں, پنجابی ہے, پشتو ہے, سرائکی ہے, ہندکو ہے, پوٹھواری ہے, اس حوالے سے بھی جس سطح کا اور جس معیار کا کام یہاں ہو رہا ہے اسے دیکھ کر, اسے محسوس کر کے, اور اس کی تفصیل جب معلوم ہوتی ہے, ہم لوگ پاکستان میں بیٹھ کر بھی جب اسے محسوس کرتے ہیں, یہاں آ کر جب ہم اس منظر کا باقاعدہ حصہ بنتے ہیں اور زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور برطانیہ قومی زبان و ادب کے حوالے سے بلا شبہ سمندر پار تیسرا بڑا
ادبی مرکز جو ہے وہ مانا جاتا ہے. جی یہاں انگریز داں حلقوں کا بھی ایک بہت بڑا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے، جن کی اپنی زبان، قومی زبان، اپنی ذاتی زبان جو ہے، مادری زبان وہ انگریزی تھی، جی جی. مگر انہوں نے اردو کے عشق کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، جی بہت جی. نام کمایا. اور آپ سب لوگ بھی جو کام کر رہے ہیں یہاں، ملک صاحب کا یہ جو چینل ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ شاعروں اور ادیبوں کو بھی باقاعدہ طور پر مدعو کیا جاتا ہے. آغاز میں آپ نے میرے بارے میں جس محبت کا اظہار کیا، میں اپنے آپ کو اس کے کسی سطح پر بھی قابل نہیں سمجھتا، بہت ہی ادنا درجے کا طالب علم ہوں. وہ ارسطو نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو ہم علم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی لا علمی کا پتہ چلتا ہے. واہ واہ. تو تھوڑا بہت جو مطالعہ ہے اس سے اپنی لا علمی کا احساس ہوتا ہے کہ لا علمی کس سطح کی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے گیت بھی بہت سارے لکھے ہیں جی جی اردو زبان میں، پنجابی زبان میں، ذرا جی. ان کا تھوڑا سا حوالہ دیں گے ہمارے ناظرین کے انفارمیشن کے لیے؟ جی میں یہ بتاتا چلوں، باخبر حلقہ جو ہے وہ آگاہ ہے اور دوستوں کے علم میں لانا چاہتا ہوں. میری پہلی جو چیزیں تھیں انگریزی، اپنا پنجابی زبان کی، پٹواری زبان کی، اردو زبان کے جو گیت تھے وہ اسلام آباد ٹیلی ویژن سے. پھر 1998 سے میرا پہلا گیت وزیر افضل صاحب کی موسیقی میں، ظہور حسن صاحب کی آواز میں آن ایئر گیا. وگدی راوی ایک پنجابی کا چینل ہے ٹیلی ویژن سے 1998 میں. پھر اس کے بعد مجاہد حسین صاحب کی موسیقی میں اور وزیر افضل صاحب کی موسیقی میں خان صاحب استاد امانت علی خان صاحب نے، حامد علی خان صاحب نے، فریحہ پرویز صاحبہ نے، شبنم مجید صاحبہ نے یہ میرے گیت ٹیلی ویژن سے، اور سید شوار حیدر صاحب کی سینٹر پروڈکشن یونٹ لاہور کا جو پروگرام ہے اس میں، اور اسلام آباد ٹیلی ویژن سے جو ہے وہ گائے. لیٹسٹ میرا گیت فریحہ پرویز ہی کی آواز، مجاہد حسین صاحب کی موسیقی میں، ساجن تیرے پیار کی خوشبو سانسوں میں بس جائے. ساجن تیرے پیار کی خوشبو سانسوں میں بس جائے، من کا پنچھی ہاتھ نہ آئے، ندیا شور مچائے. واہ واہ واہ. آپ کے چاہنے والوں اپنا لائن پہ ہیں، ذرا ان کو بھی پروگرام میں شامل کر لیں. طفیل عادی صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام شریف صاحب. جی جی کیسے ہیں آپ؟ جناب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں؟ حیدری بول رہا ہوں. جی 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 الحمدللہ. آج تو سارے بہت سارے چن کے لائے ہو. ماشاءاللہ، یہ ان کی محبت ہے کہ ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے. انہوں نے پروگرام کو 4 چاند لگانے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے. جی آپ ڈھونڈ لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے نکال لیتے ہو، مجھے پتا ہے. جی آپ کریں گے ڈاکٹر صاحب سے بات؟ ترابی صاحب سے میرا سلام عرض کرنا. نہیں بالکل، آپ کریں ڈاکٹر صاحب سے بات. جی تو فیل حیدری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کیسے ہیں حیدری صاحب؟ آپ جتنے میٹھے اور سریلے ہیں، جی آپ کی شخصیت بھی اتنی میٹھی اور سریلی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج پروگرام کے آغاز میں سر سنگیت کی یاری بھی ہمیں حاصل ہو گئی ہے. تو